वेलकम टू jamalacademy.com। डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे पास टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है फहम, इबारत को समझना। इबारत को समझना ये एक फ़न है, ठीक है जी। इसमें हमें रिक्वायर्ड क्या होता है कि हमें पता हो जनरल स्टेटमेंट क्या होती है और स्पेसिफिक डिटेल्स क्या होती हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जनरल स्टेटमेंट कहते किसे हैं। जनरल स्टेटमेंट कहते हैं जनाब इंट्रोडक्शन को, यानी जब भी कोई इबारत लिखी हुई आपके सामने आती है तो उस इबारत में पैराग्राफ का जो सबसे पहला सेंटेंस होता है उसमें तारुफ दिया गया होता है कि इस पैराग्राफ में बात क्या की जाएगी। तो उस तारुफ को कहते हैं जनरल स्टेटमेंट। जिस तरह से आप कोई स्पीच करते हैं तो स्पीच करते हुए सबसे पहले आप अपने टॉपिक के मुतालिक बताते हैं, तो उसे आप टॉपिक सेंटेंस भी कह सकते हैं, उसे आप जनरल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद आ जाती है स्पेसिफिक स्टेटमेंट। स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या है? ये मेन पॉइंट्स होते हैं, यानी आपने जो जनरल स्टेटमेंट पास की होती है या जो तारुफ बताया होता है उसके मुतालिक अहम बातें जो आप बताते हैं उन्हें आप कहते हैं मेन पॉइंट्स या स्पेसिफिक स्टेटमेंट। जब भी कोई तहरीर आपके सामने आती है तो उसमें भी इसी तरह से ही किया जाता है कि सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट दी जाती है, यानी पैराग्राफ का तारुफ होता है, और उसके बाद उसके मुतालिक मेन पॉइंट्स बताए जाते हैं। तो जनरल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट जहां पर कॉम्प्रीहेंशन के लिए यानी इबारत को समझने के लिए ज़रूरी है, वहां पर पैराग्राफ लिखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन यानी जनरल स्टेटमेंट लिखिए कि आप उस पैराग्राफ में कहना क्या चाहते हैं, और उसके बाद आप उसकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखें यानी उसके मेन पॉइंट्स लिखें, इन डिटेल उसको प्रूव करें या इन डिटेल उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो इसका मतलब ये है कि इबारत को समझने के लिए हमारे पास तरीका ये आया, या इबारत लिखने के लिए भी हमारे पास तरीका ये आया कि सबसे पहले लिखा जाता है जनरल स्टेटमेंट और उसके बाद लिखी जाती है स्पेसिफिक स्टेटमेंट। या इसे दूसरे अल्फाज में आप यूं भी कह सकते हैं कि सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस लिखा जाता है और उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स लिखी जाती हैं। बात यूं कहिए कि जनरल स्टेटमेंट या यूं कहिए कि टॉपिक सेंटेंस, ये वन एंड द सेम है, ये एक ही बात है। तो सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट या टॉपिक आता है और उसके बाद स्पेसिफिक स्टेटमेंट या सपोर्टिंग डिटेल्स आती हैं। आइए अब एक पैराग्राफ देखते हैं और उसमें देखते हैं कि जनरल स्टेटमेंट क्या है और स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या है। The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with prophethood. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Gabriel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. Read, in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. अब इस पैराग्राफ को जब आप देखते हैं तो वी कांट से कि ये जो आपको वायलेट कलर में दिखाई दे रहा है ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस हैं। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस या तारफ़ी सेंटेंस के इस पैराग्राफ में क्या बात की जाएगी वो है द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज। तो इस तारुफी सेंटेंस को या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को आप कहेंगे जनरल स्टेटमेंट। कि ये जनरल स्टेटमेंट है कि इंतज़ार के लम्हात ख़त्म हो गए। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज। अब पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज,
تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ہے اسپیسیفک سٹیٹمنٹس کہ ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ ان انتظار کے لمحات کے ختم ہونے کے بعد کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک وہ انسانیت کے لیے ہمدردی کے جذبات سے چھلک رہا ہے، وہ برائیوں کا خاتمہ چاہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی بعثت کا وقت جو ہے وہ نزدیک آ گیا ہے، اور بالآخر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی وحی نازل ہو جاتی ہے۔ سو یہ اسپیسیفک سٹیٹمنٹس ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈز، اس پیراگراف کو اینالائز کر کے ہم نے یہ سیکھا کہ پیراگراف کے بالکل شروع میں جنرل سٹیٹمنٹ یا ٹاپک سینٹنس دیا جاتا ہے، اور ٹاپک سینٹنس کے بعد پیراگراف کے اندر اسپیسیفک سٹیٹمنٹ یا سپورٹنگ ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں۔ تو اس میں جو سیکھنے کی بات ہے مزید، وہ یہ بات ہے کہ جب آپ کوئی پیراگراف پڑھتے ہیں تو اس کا فلو یہ ہوتا ہے کہ جنرل سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد اسپیسیفک سٹیٹمنٹ، یا ٹاپک سینٹنس اور اس کے بعد سپورٹنگ ڈیٹیلز۔ اور پیراگراف لکھنے کے لیے بھی یہی رول ہے کہ جب آپ کوئی پیراگراف لکھنے لگیں تو سب سے پہلے جنرل سٹیٹمنٹ یا ٹاپک سینٹنس لکھیے، اور اس کے بعد اسپیسیفک سٹیٹمنٹ یا سپورٹنگ ڈیٹیلز لکھیے۔ سو ریڈنگ سکلز میں بھی یہی میتھڈ اپلائی ہوتا ہے، اور رائٹنگ سکلز میں بھی یہی میتھڈ اپلائی ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو jamalacademy.com۔ ڈیئر فرینڈز، اس وقت ہم لیسن دا سیویئر آف مین کائنڈ، اس کی ایکسرسائز اور لیسن میں دیے ہوئے کویسچن آنسرز پڑھنے لگے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا کویسچن، ویئر از مکہ سچویٹڈ؟ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مکہ جو ہے وہ بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ سو دا آنسر از مکہ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی۔ مکہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی، واٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اوکاز؟ اوکاز میں کس طرح کے مقابلے منعقد ہوتے تھے؟ تو ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہاں پر پوئٹیکل کمپٹیشنز منعقد ہوتے تھے۔ سو دا آنسر از پوئٹیکل کمپٹیشنز ور ہیلڈ ایٹ اوکاز۔ اوکاز میں شاعری کے مقابلے منعقد ہوتے تھے۔ وائی واز دا ہولی قرآن سینٹ ان عربک؟ قرآن پاک عربی میں کیوں نازل کیا گیا؟ تو ہم نے لیسن میں یہ جانا تھا کہ عربی زبان فصاحت و بلاغت سے بھرپور تھی۔ اٹ واز این ایلوکوینٹ لینگویج، اس لیے قرآن پاک کو عربک میں نازل کیا گیا۔ دا ہولی قرآن واز سینٹ ان عربک بیکاز اٹ واز موسٹ ایلوکوینٹ لینگویج۔ قرآن پاک کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا کیونکہ یہ فصیح ترین زبان تھی۔ واٹ واز دا مشن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ اس کا آنسر ہے His mission was to proclaim oneness of God۔ ان کا مقصد اللہ تعالی کی توحید کی اشاعت تھا۔ Eradicate false belief، غلط عقائد کا خاتمہ تھا۔ Set up noble conception of life، اور زندگی کا باوقار تصور دینا تھا۔
and lead mankind to the light of faith and divine bliss, اور انسانیت کو ایمان کے نور اور خدا کی نعمتوں کی جانب ہدایت دینا، یہ ان کا مقصد تھا۔ Why did the pagan Arabs send a delegation to the holy prophets sallallahu alaihi wasallam uncle؟ منکرین عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس ڈیلیگیشن وفد کیوں بھیجا؟ The pagan Arabs sent a delegation to the holy prophets sallallahu alaihi wasallam uncle۔ منکرین عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس ایک وفد بھیجا، to tell him، یہ بات بتانے کے لیے، to restrain the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکیں from preaching اللہ Almighty's message، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی اشاعت سے۔ منکرین عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس وفد اس لیے بھیجا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں۔ What type of land Arabia is؟ عرب کس قسم کی سرزمین ہے؟ یہ بالکل شروع کے پیراگراف میں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے اس چیز کو۔ آئیے آنسر دیکھتے ہیں۔ Arabia is a land of unparalleled charm and beauty۔ عرب بے مثال دلکشی اور حسن کی سرزمین ہے۔ With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun۔ استوائی تپتی دھوپ اور چندھیا دینے والی دھوپ میں ریت کے ٹیلوں سے بنے صحراؤں پر، بے راہ صحراؤں پر مشتمل سرزمین ہے۔ For which ability were the Arabs famous؟ عرب کس خصوصیت کی وجہ سے مشہور تھے؟ The Arabs were famous for their remarkable memory and their eloquence۔ عرب اپنی شاندار یادداشت اور اپنی فصاحت کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ دو زبردست خوبیاں تھیں ان میں کہ ان کی یادداشت بہت اچھی تھی اور بہت فصیح تھے۔ فصیح کے معنی ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اپنی سوچوں اور خیالات کو بھرپور واضح انداز سے بیان کرنا اور اس طرح سے بیان کرنا کہ دوسرے کے دل میں اترتی چلی جائیں۔ What was the condition of mankind before the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے انسانیت کی حالت کیا تھی؟ Mankind stood on the verge of chaos۔ انسانیت تباہی کے دہانے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ And the civilization had started crumbling۔ اور تہذیب نے لڑکھڑانا شروع کر دیا تھا۔ Before the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے انسانیت تباہی کے دہانے پر جا کھڑی ہوئی تھی اور تہذیب نے لڑکھڑانا شروع کر دیا تھا۔ Why did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stay in the cave of Hira؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کیوں قیام فرماتے تھے؟ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam used to stay in the cave of Hira. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام فرمایا کرتے فار میڈیٹیشن، مراقبے کے لیے، اینڈ spent days and weeks in remembrance of Allah Almighty، اور دنوں اور ہفتوں تک اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں قیام فرمایا کرتے اور مراقبہ کیا کرتے اور دنوں اور ہفتوں تک اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ What was the first revelation؟ پہلی وحی کون سی تھی؟ The first revelation was، پہلی وحی یہ تھی، read in the name of thy Lord who created، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، created man from a clot of congealed blood، انسان کو تخلیق کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے، read and thy Lord is most bountiful، پڑھیے اور آپ کا رب انتہائی کرم فرما دینے والا ہے۔ Who taught the use of the pen، جس نے قلم کے استعمال کا طریقہ سکھایا، taught man that which he knew not، اور انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ Why did the pagan Arabs threaten the holy prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم uncle؟ منکرین عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو کیوں دھمکی دی؟ تو کیونکہ منکرین عرب وہ اپنے اپنے قبائل اور شہروں کے سردار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ان کی سرداری اور حاکمیت کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو دھمکی دی۔ Since the belief of the oneness of God was threatening the dominance of the pagan Arabs، کیونکہ توحید کا پیغام منکرین عرب کے لیے سوسائٹی میں، معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن گیا، they threatened the holy prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم uncle، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو دھمکی دی۔ What did حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا say about the life of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے متعلق کیا کہا؟ She said، انہوں نے فرمایا، His morals and characters are the embodiment of the Holy Quran، ان کے اخلاق اور کردار مجسم قرآن ہیں۔ ویلکم ٹو jamalacademy.com۔ ڈیئر فرینڈز، اس وقت ہمارے پاس کویشچن ہے، کنسلٹ اے تھیزارس اینڈ فائنڈ آؤٹ دا سینونیمز آف دا فالوئنگ ورڈس، یعنی آپ کے پاس یہ ورڈز دیے گئے ہیں جیسے ڈیزلنگ، امیجنیشن، ریمارکیبل وغیرہ۔ ان ورڈز کو آپ تھیزارس میں تلاش کیجئے اور وہاں سے ان کے سینونیمز یعنی مترادف الفاظ دیکھیے، ورڈز ود دا سملر میننگز۔
اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تھیزارس ہے کیا؟ تھیزارس ڈکشنری کی طرح کی ہی ایک کتاب ہے جس میں الفاظ کے ساتھ ان کے سینونیمز اور اینٹونیمز دیے گئے ہوتے ہیں، اور ورلڈز موسٹ فیمس تھیزارس ہے روگرٹس تھیزارس۔ ڈکشنری اور تھیزارس میں ڈفرینس یہ ہے کہ ڈکشنری میں الفاظ کے ڈینوٹیٹو میننگز دیے گئے ہوتے ہیں اور تھیزارس میں الفاظ کے سینونیمز اور اینٹونیمز دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم بات کر رہے تھے تھیزارس کی جو بک فارم میں ہے۔ تھیزارس آن لائن بھی اویلیبل ہے، جیسے ایک ایگزامپل کے طور پر میں نے آپ کو ویب سائٹ دکھائی ہے، thesaurus.com کے نام سے ہے۔ اس میں آپ الفاظ دیتے ہیں اور یہ ان الفاظ کے سینونیمز اور اینٹونیمز دے دیتی ہے۔ تھیزارس کا فنکشن آپ آن لائن بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ورڈز دیکھتے ہیں اور پھر ان کے سینونیمز دیکھتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس امیجنیشن۔ اس کے معنی ہے پاور ٹو کریٹ ان ونز مائنڈ، اپنے ذہن میں تخلیق کرنے کی صلاحیت۔ اور سینونیمز اس کے ہیں امیجنیشن کے فینٹیسی، امیجری اور انٹیلیجنس۔ ریمارکیبل اس کے معنی ہے ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی یا شاندار۔ تو اس کے سینونیمز ہوئے جی ایکسٹرا آرڈنری یا ایکسیپشنل۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ڈیزلنگ، چندہا دینے والا۔ ریڈینٹ اس کے بھی یہی معنی ہے، اور ڈیزلنگ کے سینونیمز ہیں ریڈینٹ اور فلیشی۔ کمپوزڈ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کوئی نظم کہی، یعنی کوئی نظم کسی شاعر نے لکھی۔ اس کے معنی کیا بنیں گے؟ روٹ اے پوئم، اور سینونیمز ہیں اس کے ورسیفائیڈ اینڈ روٹ۔ پریزرویشن محفوظ کر لینا، سٹوریج اس کے معنی ہیں، اور اس کے سینونیمز ہیں پروٹیکشن، سیفٹی اور سٹوریج۔ بیسٹورڈ عطا کیا، اس کے معنی ہے کنفر ایز گفٹ، تحفہ کے طور پر عطا کرنا، اور بیسٹورڈ کے سینونیمز ہیں کنفرڈ اور گرانٹیڈ۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس میسج، پیغام۔ اس کے معنی ہیں ورڈ، یہاں پر اس کی کنوٹیشن لفظ نہیں ہے، اس کی کنوٹیشن پیغام کی ہے، اور اس کے سینونیمز ہیں ورڈ اور ڈائریکٹیو۔ سپرسٹیشن توہم، اس کے میننگز ہیں فیئر، اور سپرسٹیشن کے سینونیمز ہیں نوشن اور فیئر۔ اور لاسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ابینڈن، چھوڑ دینا۔ معنی ہے اس کے گیو اپ، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور اس کے سینونیمز ہیں ڈس ریگارڈ، لا تعلق ہو جانا۔ ویلکم ٹو jamalacademy.com۔ ڈیئر فرینڈز، اس وقت ہمارا ٹاپک ہے افکسیشن۔ افکسیشن کیا چیز ہے؟ افکسیشن از اے پروسیس آف ورڈ فارمیشن۔ نئے الفاظ بنانے کے عمل کو آپ افکسیشن کہتے ہیں، یعنی کوئی ایک روٹ ورڈ جو اصل لفظ ہے اس سے آپ جب نئے الفاظ بناتے ہیں، کوئی پریفکس یوز کر کے یا سفکس یوز کر کے۔ پریفکس آپ کہتے ہیں سابقہ کو، اور سفکس آپ کہتے ہیں لاحقہ کو۔ تو کوئی پریفکس یا سفکس ایڈ کر کے کسی روٹ ورڈ کے ساتھ جب آپ نئے الفاظ بناتے ہیں تو اس عمل کو آپ کہتے ہیں افکسیشن۔ پریفکس اور اس کے معنی کو ذہن میں رکھیے۔ پریفکس کیا ہوتا ہے؟ پری ہمیشہ کہتے ہیں پہلے والے کو، فکس میں نے فکس کر دینا۔ تو لفظ سے پہلے کوئی ساؤنڈ یا کوئی ورڈ ایڈ کر کے نیا لفظ بنانا، اس کو آپ کہتے ہیں پری فکسیشن۔ اور سفکس یہ بھی فکسیشن ہے،
لیکن آپ لفظ کے بعد میں کوئی ساؤنڈ یا کوئی ورڈ ایڈ کر کے نیا لفظ بناتے ہیں. تو افکسیشن وہ پروسیس ہوا جس میں آپ پریفکس یا سفکس یوز کر کے روٹ ورڈ کے ساتھ نیا لفظ بناتے ہیں. یہ بہت سادہ اور آسان سا پروسیس ہے. آئیے دیکھتے ہیں. لفظ ہے آپ کے پاس آتھر. تو اس کے ساتھ کوئی پریفکس یا سفکس یوز کر کے نیا لفظ بنا لیں گے تو وہ پروسیس کہلائے گا افکسیشن. تو دیکھتے ہیں اس سے نیا لفظ کیا بن رہا ہے جی. کو آتھر. آپ دیکھیے روٹ ورڈ سے پہلے ایک سیلیبل ایڈ کیا گیا ہے, ایک ساؤنڈ ایڈ کی گئی ہے. تو کیونکہ اسے پہلے ایڈ کیا گیا ہے اس لیے یہاں پر کو کیا ہے, یہ پریفکس ہے. روٹ ورڈ آتھر کے ساتھ آپ نے پریفکس ایڈ کیا کو اور نیا لفظ بن گیا کو آتھر. سو روٹ ورڈ تھا آتھر یعنی مصنف, پریفکس ایڈ کر دینے کے بعد بن گیا کو آتھر یعنی ساتھی مصنف. ہارڈ مشکل. اور نئے لفظ میں دیکھیے آپ نے روٹ ورڈ ہارڈ کے بعد میں ایک ورڈ ایڈ کیا شپ, تو نیا لفظ بنا ہے ہارڈ شپ. بعد میں ایڈ کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے سفکس ایڈ کیا ہے. روٹ ورڈ کے بعد اگر کوئی ورڈ یا سیلیبل یا ساؤنڈ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے سفکس شامل کیا ہے. تو ہارڈ کے ساتھ سفکس شامل کرنے کے بعد لفظ بنا ہے ہارڈ شپ. ہارڈ کے معنی ہے سخت اور ہارڈ شپ کا معنی ہے مصیبت. نیسیسری. اس سے پہلے آپ نے پریفکس ایڈ کیا ان اور نیا لفظ بنا ان نیسیسری. نیسیسری کا معنی ہے ضروری, ان نیسیسری یہ نفی کا تاثر پیدا کرتا ہے پریفکس ان, چنانچہ ان نیسیسری کے معنی بنے غیر ضروری. فیئر جائز, انفیئر ناجائز نامناسب. تو آپ نے فیئر کے ساتھ پریفکس ایڈ کیا ان. مورل اخلاقی, امورل پریفکس ایڈ کیا امورل غیر اخلاقی. ٹائی باندھنا, ان ٹائی کھول دینا. تو ٹائی کے ساتھ آپ نے پریفکس ایڈ کیا ان, تو نیا لفظ بنا ان ٹائی. ڈینجر. ڈینجر سے پہلے آپ نے پریفکس ایڈ کیا این, تو نیا لفظ بنا انڈینجر. ڈینجر کے معنی ہے خطرہ, انڈینجر خطرے میں ہونا. کانشس باہوش, اور کانشس سے پہلے آپ نے پریفکس ایڈ کیا ان, تو نیا لفظ بنا ان کانشس بے ہوش. فارچون قسمت, مس فارچون پریفکس ایڈ کیا آپ نے فارچون کے ساتھ مس, تو نیا لفظ بنا مس فارچون. مس فارچون بدقسمتی. کائنڈ مہربان. اس کے ساتھ آپ نے پریفکس ایڈ نہیں کیا, آپ نے ایڈ کیا ہے سفکس, یعنی روٹ ورڈ کے بعد آپ نے ایک ساؤنڈ ایڈ کی ہے نیس. تو کائنڈ سے سفکس ایڈ کرنے کے بعد لفظ بنا کائنڈنیس. کائنڈ مہربان, کائنڈنیس مہربانی. کیئر. اس کے ساتھ آپ نے سفکس ایڈ کیا لیس, تو نیا لفظ بنا کیئر لیس. کیئر پرواہ, کیئر لیس بے پرواہ. پوسٹپون ملتوی کر دینا,
और आपने सफिक्स ऐड किया मेंट, तो नया लफ्ज बन गया पोस्टपोनमेंट, इल्तवा, मुल्तवी। एडजस्ट, इसके साथ आपने सफिक्स ऐड किया मेंट, तो नया लफ्ज बना एडजस्टमेंट। मीनिंग, इसके साथ आपने सफिक्स ऐड किया फुल, तो नया लफ्ज बना मीनिंगफुल। मीनिंग मानी, मीनिंगफुल बामानी। ट्रीट, सफिक्स ऐड किया मेंट, तो नया लफ्ज बना ट्रीटमेंट। ट्रीट सुलूक करना, ट्रीटमेंट सुलूक। फ्रेंड दोस्त, और सफिक्स ऐड किया शिप, तो नया लफ्ज बना फ्रेंडशिप, दोस्ती। फॉन्ड, और आपने इसके साथ सफिक्स ऐड किया नेस, तो नया वर्ड बना फॉन्डनेस। हैप्पी खुश, और आपने ऐड किया सफिक्स नेस, तो नया लफ्ज बना हैप्पीनेस, खुशी। कंफर्ट आराम, और आपने इसके साथ सफिक्स ऐड किया एबल, तो नया लफ्ज क्या बना कंफर्टेबल। कंफर्टेबल आरामदेह। चुनाचे फ्रेंड्स, हमने इस लेसन में सीखा है कि किसी रूट वर्ड से पहले कोई साउंड या वर्ड ऐड करके नया लफ्ज बनाना, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रीफिक्सेशन। और जो साउंड या वर्ड रूट वर्ड से पहले इस्तेमाल किया जाता है, उस साउंड या उस वर्ड को कहते हैं प्रीफिक्स। और जब किसी रूट वर्ड के बाद में कोई साउंड या कोई वर्ड ऐड किया जाता है नया लफ्ज बनाने के लिए, तो बाद वाले वर्ड या साउंड को कहते हैं सफिक्स। तो किसी रूट वर्ड से नए अल्फाज बनाने के लिए कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके एक लफ्ज से, एक रूट वर्ड से नए अल्फाज बनाते हैं। वेलकम टू jamalacademy.com। डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हमारा टॉपिक है ऐड अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू द फॉलोइंग रूट वर्ड्स टू मेक अदर वर्ड्स। यानी आपके पास रूट वर्ड्स दिए जाएंगे, आपने उनके साथ प्रीफिक्सेस ऐड करने हैं। प्रीफिक्स क्या चीज़ होती है? रूट वर्ड से पहले कोई साउंड या वर्ड ऐड करना। और सफिक्स क्या चीज़ होती है? रूट वर्ड के बाद में कोई साउंड या वर्ड ऐड करना। और इनके तर्जमे से भी आपको समझ आ जाएगी कि प्रीफिक्स कहते हैं साबका को और सफिक्स कहते हैं लाहका को। तो रूट वर्ड्स हैं, उससे पहले आपने प्रीफिक्स या साबका इस्तेमाल करना है, या रूट वर्ड हैं और उनके बाद में आपने सफिक्स या लाहका इस्तेमाल करना है। तो आइए वर्ड्स देखते हैं और उनके साथ प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करते हैं। पहला वर्ड है वन। इसके साथ आप सफिक्स ऐड करते हैं नेस, तो नया लफ्ज बनता है वननेस। वन मैंने एक, और वननेस वहदानियत। बिलीफ यकीन। इससे पहले आपने ऐड किया प्रीफिक्स डिस, तो नया लफ्ज बना डिसबिलीफ, बेयकीनी। बिलीफ डिसबिलीफ। पैरेलल मुतवाजी। पैरेलल के साथ आपने प्रीफिक्स ऐड किया अन, तो नया लफ्ज बना अनपैरेलल, गैर मुतवाजी। पैरेलल अनपैरेलल। जस्टिस इंसाफ। इसके साथ आपने प्रीफिक्स ऐड किया इन, तो नया लफ्ज बना जी इनजस्टिस, ना इंसाफी। तो जस्टिस इनजस्टिस। फ्लिंचिंग दबने वाला, डर जाने वाला, दौड़ जाने वाला।
तो प्रीफिक्स ऐड किया आपने अन, नया लफ्ज बना अनफ्लिंचिंग, ना दबने वाला, ना डरने वाला, खौफ ना खाने वाला। नॉलेज इल्म, इसके साथ आपने सफिक्स ऐड किया एबल, तो नया लफ्ज बना नॉलेजेबल। ज़हीन समझदार, कंस्ट्रक्शन तामीर, तो इसके साथ आपने सफिक्स ऐड किया IVE, तो नया लफ्ज बना कंस्ट्रक्टिव तामीरी। तो इस तरह डियर फ्रेंड्स हमने इस एक्सरसाइज में ये देखा कि अल्फाज के साथ आप प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके नए अल्फाज बना सकते हैं, और ये तरीका पता होना ये बहुत मुफीद होता है। आप नए अल्फाज बनाते हैं, आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होता है और आपकी तहरीर बेहतर से बेहतर होती चली जाती है।